بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ علی بن گنڈاپور کے بارے میں یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کا پیغام عمران خان تک پہنچاتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، جب بھی احتجاج ہوتا ہے تو آخری وقت میں کہیں نکل جاتے ہیں، ماضی میں دیکھا گیا ہے۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ علی بن گنڈاپور کہہ رہے ہیں، جو کہ بات پہلے سوچا بھی نہیں جاتا تھا کہ علی بن گنڈاپور اس طرح سے کہیں گے۔ ایک تو مسلسل وہ کہہ رہے ہیں کہ گولی چلائیں گے تو اب گولی چلے گی، ہم بھی اسلحہ لے کر آئیں گے، وہ بات تو کہہ رہے ہیں، لیکن اب بیرسٹر گوہر نے کہا جی ہمارا کسی احتجاج سے تعلق نہیں ہے جو امریکہ میں ہو رہا ہے۔ علی بن گنڈاپور سے جب سوال ہوا تو وہ کہتے ہیں اوورسیز کھل کر احتجاج کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اوورسیز کو تو یہ گولیاں بھی نہیں مار سکتے، اس لیے کھل کر اپنی آواز بلند کریں کہ وہاں تو نہیں گولیاں چلیں گی نا، یہاں تو ہمارے لوگوں پر گولیاں چلا دیتے ہیں۔ سنیے ذرا کیا کہا ہے انہوں نے۔ پاکستان کا جو جھنڈا ہے، پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے، اس کے اوپر ان کی وہاں پہ ویلیو نظر آتی ہے کہ وہ کس ملک سے ہیں۔ ہر ملک کا ایسا ہی ہوتا ہے، کسی ملک کا کوئی بندہ بھی کسی اور ملک پہ ہوتا ہے تو اس ملک کا جو ایک عزت ہے، وقار ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کہ کتنی عزت دی جاتی ہے اس کو وہاں پر۔ عمران خان نے چونکہ پاکستان کی خودداری کی، خود مختاری کی، اور پاکستان کے وقار کی بات کی، ہمیشہ اس لیے اوورسیز فالو کرتے ہیں عمران خان کو۔ اب یہ جو سوال ہوتا ہے کہ ہم کے ساتھ ہیں نہیں، میں اپنا کلیئر بتا رہا ہوں کہ جو بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں عمران خان کی آواز اٹھا رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور ہم اس کے ساتھ ہیں، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ساتھ دینے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کرے بہت تکلیف پہنچے، ہم بچاؤ لیتے ہیں تکلیف کو نہیں چاہیے تکلیف۔ اگر ہم اوورسیز کا ساتھ دیتے ہیں تو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہم تو ان کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور بھی بڑی سخت گفتگو کی، حتیٰ کہ انہوں نے اشارہ دیا کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسلحہ لانا ہے، گولیاں چلنی ہیں، تو اب ہم بھی گولی کے بدلے گولی چلائیں گے۔ علیمہ صاحبہ ساتھ کھڑی تھیں، وہ بولتی نہیں اسلام آباد آنے سے عمران خان نے منع کیا، اسلام آباد آنے سے منع کیا ہے کہ یہاں سنائپر ہوتے ہیں، یہاں نہیں ہم آئیں گے۔ یعنی اتنے جوش پہ انہوں نے بتا دیا، پھر بتایا کہ اب میں آؤں گا کیسے، اب جب آنا ہے اسلام آباد تو ہم نے کس طرح آنا ہے، کس طرح نکلنا ہے۔ میں سب کو پیغام دے رہا ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، عمران خان کی آواز اٹھائیں، آپ کو کوئی گولی نہیں مار سکتے، کیونکہ یہ غلام ہیں ملکوں کے، وہاں سے بہت کرتے ہیں، بھوک پریش کرتے ہیں، تو آپ کو تو لیول ایک چیز ہے، گولیاں آپ کو نہیں مار سکتے، تو آپ کھل کے احتجاج کریں، آپ کھل کے عمران خان کی آواز اٹھائیں، کیونکہ عمران خان کی آواز اٹھانا اپنی اس نسل کے لیے، جنریشن کے لیے، اور پاکستان کی آواز اٹھانا ہے۔ وہ قربانی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، وہ ہماری نسل کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ پاکستان کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ تو یہ کلیئرٹی ہو جائے سب کو، یہ تیاری کرو، انشاءاللہ نہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان جو قربانی دے رہا ہے وہ ہمارے لیے دے رہا ہے، تو وہ نکلے گا ہم۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ علیمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ عدالتیں تو عمران خان کو نہیں رہا کرنے والی، عدالتوں سے نہیں عمران خان کی رہائی ہونی، یہ بھول جائیں۔ اب لیڈرشپ نے کیا کرنا ہے، کارکنوں نے، رہنماؤں نے کیا کرنا ہے، اب وہ دیکھیں، کیونکہ اس طرح تو عمران خان شاید مہینوں تک رہا نہیں ہوں گے، جو چیزیں چل رہی ہیں، جس طرح سے چیزوں کو چلایا جا رہا ہے۔ اس دفعہ ہتھیار ساتھ لے کر آئیں گے اور ہم بھی ٹھوکیں گے، علی بن گنڈاپور یہ کہہ رہے ہیں۔ علیمہ صاحبہ بھی ساتھ کھڑی ہیں۔ کوئی چلا دیا تو ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بول رہا ہوں نا، کلیئر اعلان ہے ہمارا کہ اب اگر ہمیں گولیاں ماریں گے، پچھلی دفعہ ہم نے گولیاں کھائی ہم نہتے سے، اس دفعہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے بھائی، صاف بات ہے، ہم بھی ٹھوکیں گے پھر۔ یہ دیکھیں، یہ علیمہ صاحبہ ساتھ ساتھ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے کہ اسلام آباد نہیں آئیں گے، اسلام آباد نہیں آنا، عمران خان نے منع کیا ہے۔ یہ علیمہ صاحبہ بول رہی تھی بیچ میں، لیکن گنڈاپور نے کہا کہ آپ لوگ میڈیا والے چلا دیا کرو، کیوں نہیں چلاتے؟ میں کہہ رہا ہوں نا، یعنی کہہ رہے ہیں میں ان کہہ رہا ہوں، میں ذمہ داری لے رہا ہوں، تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو چلاؤ کہ اب ہم بھی ٹھوکیں گے، گولیاں چلاتے ہو نا، اب ہم بھی ہتھیار لے کر آئیں گے۔ تو اب یہ بات جب کی تو علیمہ صاحب نے کہا کہ نہیں اسلام آباد نہیں آنا، تو اس کا مطلب ہے کہیں اور کا لاہ عمل کیا ہے یہ بھی آگے پتہ چلے گا۔ پھر عمران خان کے لیے کوئی دنیا کے کسی کونے میں بھی احتجاج کرے گا تو ہم اس کے ساتھ ہیں، یہ اب انہوں نے گفتگو کی ہے۔ ایک ویژن ہے، ایک سوچ ہے، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے لیے وہ کہاں کرتے ہیں اور کرتے ہیں، اس کے لیے اعتراض آ گیا، یہاں تو گولیاں مارے، وہاں کو بھیج دو، وہاں گولی چلانا شروع کر دو، ہندی فلم میں ہے نہیں، وہاں کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ غلام ہے، ان کی غلامی پہ چل رہے ہیں، تو یہاں پر چلو یہ گولیاں مارتے ہیں، وہاں پہ یہ نہیں کر سکتے۔ تو جو بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی، ہم اس کے ساتھ ہیں، یہ بڑا کلیئر ہے۔ اچھا، آپ لوگ پوچھ رہے ہیں بیرسٹر گوہر نے کہا جی ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ بھی سنیے گا۔ ہمارا لیڈر ہے عمران خان، اور میں بیٹن ان چیف بھی ہے، یہ سنیے گا۔ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، عمران خان۔ علیمہ صاحب بیچ میں بات کر رہے ہیں، جو بھی جو کہہ رہے ہیں ہم عمران خان کی بات، ہم عمران خان ہمارا لیڈر۔ جب ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ وہ چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں احتجاج نہیں ہوگا، تو آگے سے علی بن گنڈاپور کہتے ہیں جی ہمارا لیڈر عمران خان ہے۔ علیمہ صاحب بولی ہیں کہ چیئرمین عمران خان ہے، چیئرمین عمران خان ہے، کسی اور کو نہیں مانتے۔ یہ دیکھیں عمران خان، اور میں بیٹن ان چیف بھی ہے، لیڈر بھی ہے، لیڈر سے بڑا کچھ نہیں ہوتا، باقی نام چھوڑ دیا، لیڈر ہے وہ ہمارا، ٹھیک ہے۔
وہ بات یہ ہے کہ جو بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں عمران خان کی سپورٹ کی آواز اٹھا رہا ہے ہم کے ساتھ جیسے کہہ رہے ہیں باقیوں کو چھوڑ دیں, باقی کسی کا نام لے لیں, کیا بیرسٹر گوہر جو بھی ہے, عمران خان کی بات ہے, وہ لیڈر ہے, پیٹرن چیف ہے, قائد ہے, جو بھی ہے, اس کے لیے کہیں بھی کوئی بھی آواز اٹھا رہا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ اس کیس کے اندر ظلم جو ہوا ہے کہ 7 سال دوسرا بیوی کو سزا, 14 سال عمران خان کو سزا, جو ناصر جاوید کر لیا, اس کی قریب 10 پشتیں یاد رکھیں گے اس آدمی کی کہ جس نے اس قسم کا خود بھی وہ کنٹروورشل جج ہے. اس کی ناصر جاوید جس نے سزا دی ہے عمران خان کو 14 سال کی اور عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بیوی کو 7 سال کی, وہ شیطانی جج ہے, اور یہ عدالت کے آرڈرز میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شیطانی جج ہے, شیطانی کام کرتا ہے, اور اس کی 10 نسلیں یاد رکھیں گی, لوگ یاد رکھیں گے اس جج کو, نہیں بھولیں گے جتنا اس نے ظلم کیا ہے. سپریم کورٹ کی آئینی کہ یہ شیطانی کرتا ہے ججمنٹس کے اندر, یہ اس قسم کا جج سپریم کورٹ نے کہا ہے اپنی ججمنٹس میں کہ یہ شیطانی کرتا ہے, یہ جج نہیں, یہ شیطان ہے. آس لگایا گیا تھا کہ عمران خان کو, لیکن دنیا نہیں بھولے گی کہ ناصر جاوید نے کیا کیا تھا. ان کا خیال ہے کہ سارے ججز کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب آپ انصاف کے ساتھ شیطانی کریں, سب کو سمجھ آ جانی چاہیے جب آپ انصاف کے ساتھ شیطانی کرتے ہیں تو کیا ہوگا. سب لوگ یاد رکھیں گے اس چیز کو. یہ لوگ اوپنلی نہیں جا سکتے, صرف دھمکا کر جبر کر کے رکھا ہوا ہے. جاتے ہیں اوورسیز میں, ان کو پتا ہے کہ یہاں نہیں گولیاں چل سکتی, یہاں غاصبانہ طور پر ہمیں اٹھایا نہیں جا سکتا, اس طرح کا کچھ نہیں ہو سکتا, تو وہاں احتجاج ہوتا ہے. چاہے قاضی فائسہ جائے, چاہے جناب وہ دلاور کوئی ہو, کوئی جج ہو, تو وہاں پر احتجاج ہوتا ہے. اب یہ عمران خان کی تینوں بہنیں آپ دیکھیے یہاں پر آئی ہیں, سلمان راجہ بھی, دیگر بھی. آج کیس ہی نہیں لگا. میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ, اب آج کل نوجوانوں کو شاید نہیں پتہ ہوگا کیونکہ ہاتھ کا پنکھا ہوا کرتا تھا, اور اب تو یہ ہے کہ لائٹ جائے تو یو پی ایس ہے, دیگر ہے, لیکن غریب آدمی جہاں جس کے پاس یو پی ایس نہیں ہے وہ ہاتھ کا پنکھا آج بھی استعمال کرتا ہے. تو اتنی گرمی میں علیمہ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ہاتھ کے پنکھے سے کسی سڑک کے کنارے, یہ بہنیں اب دیکھیے کس طرح قربانی دے رہی ہیں. وفا کی علامت ہوتی ہیں بہنیں, واقعی ان بہنوں کو دیکھ کر اس عمر میں آپ دیکھیں کس طرح سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے بھائی کے لیے آتی ہیں, اور نا امید نہیں ہو رہی. پتہ ہے کہ جی کچھ نہ کچھ 2 نمبری ہوگی, کیس نہیں لگے گا, یہ سب کچھ ہوگا. حکمران جنہوں نے اندر کیا ہوا ہے وہ تو جناب جلسہ بھی نہیں کر سکتے گرمیوں میں, ٹینٹ لگاتے ہیں اور چلر ساتھ لگائے ہوتے ہیں, سٹیج پر چلر لگے ہوتے ہیں کہ جی یہ یہاں پر ہم نے جلسہ کرنا ہے. یہ ہے فرق ہے. جج ناصر جاوید ایک متنازع جج ہے. سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ یہ فیصلوں کے ساتھ شیطانی کرتا ہے. اس نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو سزا کا ایسا فیصلہ دیا کہ اس کی اپنی 10 پشتیں یاد رکھیں گی, اس کے بچے نام بدلتے پھریں گے. علیمہ صاحبہ نے کہا ہے, بتائیں گے نہیں کہ جی ہم تو اس جج کے بیٹے ہیں جس نے عمران خان کو سزا دی تھی نا, ہم اس جج کے بیٹے ہیں, یہ کوئی بتائے گا نہیں ان کا. اگر ہم عمران خان کو رہا نہیں کروا سکتے تو ہمیں ان اسمبلیوں میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں, ہمیں اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے, شوکت بسرائے کہہ رہے ہیں. اب یہ تو عمران خان کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں, کیا کرتے ہیں. وہ پہلے بھی اسمبلیوں سے استعفے دے چکے, لیکن اس کے بعد چونکہ آئین و قانون ملک میں ہے نہیں تو اس کے مطابق کچھ ہوا نہیں, تو لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ اب کیا کیا جاتا ہے. صحافی وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ کانفرنس سے احتجاجاً اٹھ کر چلے گئے. انہوں نے کہا کہ جی آپ جو اتنے عرصے سے چل رہا ہے کہ بریفنگ دی جاتی ہے وہ ہمیں نہیں دی گئی, اور نشستوں پر سرکاری ملازمین بٹھا دیے. صحافیوں نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے احتجاجاً واک آؤٹ کیا تھا, پھر جا کر ان کو مناتے رہے. لوگ اٹھ کر یہ دیکھیے باہر آ گئے احتجاجاً. یہ حال ہے. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, کیونکہ اس حکومت کو پتہ ہے نہ ہم لوگوں کے ووٹ سے آئے ہیں اور نہ ہمیں ان کی کوئی سوچ سے فرق پڑتا ہے, کیونکہ ہم جس طرح سے آئے ہیں, جن لوگوں کے ذریعے آئے ہیں, اشرافیہ ہے, ہم نے اپنا قبضہ کس طرح جمانا ہے وہ ان کو پتہ ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دو, سرکار کو مضبوط کرو, اور ان کے للے تللے دیکھو, ان کے لیے گرانٹس, ان کے لیے سب کچھ. پیٹرول مہنگا بھی ہو رہا ہے تو ان کو تو مفت ملنا ہے, تاکہ وہ ہمارے ناجائز کام بھی کرتے رہیں گے. تو لوگوں پر ہم اس طرح انگریزوں کی طرح تسلط جما کر رکھیں گے. ایسٹ انڈیا کمپنی بن جاؤ اور آ کر صرف آپ نے وڈیروں کو, بیوروکریسی کو, ان کو قابو رکھنا ہے. پولیس ہے, دیگر ادارے ہیں, ان کے ذریعے آپ نے حکومت قائم رکھنی ہے. صحافیوں کا کیا ہے, ان کے جو مالکان ہیں وہ قبضے میں ہیں ہمارے, وہ جرت ہی نہیں کر سکتے کچھ کریں, اشتہارات کے ذریعے بھی, ویسے بھی ڈرا کے بھی. اور باقی آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوگا. اچھا یہ لوگ حکومت کے خلاف لکھیں گے, لکھتے رہیں. بجٹ کے خلاف لکھیں گے, لکھتے رہیں. جوتے کی نوک ہے جو بھی یہ کرتے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کیا ہوگا, لوگوں میں ہماری پذیرائی نہیں ہوگی, لوگ ہمیں برا بلا کہیں گے, تو کہتے رہیں. ہم نے ان کے ووٹوں سے تھوڑی آنا ہے یا آئے ہیں, وہ پلان ہی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں عوام کے لیے بجٹ میں بھی کچھ نہیں رکھا, ضرورت ہی نہیں ہے نا, کیا کرنا ہے.
جس طرح چل رہے ہیں، جن لوگوں کے ذریعے آ رہے ہیں ان کی تنخواہیں بڑھا دیں، ان کو خوش رکھیں کہ بھائی تم جو بھی کام کہہ رہے ہیں تم کرو، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، عزت کی چھوڑو، تم یہ دیکھو دولت دیکھو، لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے، عزت نہیں ہوگی، تمہیں سیکورٹی ملے گی نا، تم گارڈز تمہارے پاس ہوں گے، تمہارے لیے مسئلہ نہیں ہے، ان کی بھی تنخواہیں ہوں گی، وہ بھی ہم بڑھا رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ سب کچھ چلاتے رہیں گے ہم. یہ پلاننگ نظر آ رہی ہے ان کی. اسی لیے جناب صحافیوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، جو کرنا ہے کر لو. جب آپ نے کوئی ریاست کا پلر ہی نہیں چھوڑا، نہ عدالتیں، الیکشن کمیشن، دیگر ادارے سب آپ نے تباہ کر دیے، غلام بنا لیے، تو میڈیا کا کیا ہے؟ وہ بھی گر چکا، اس کا کیا بچا ہے؟ جو سوشل ڈیجیٹل میڈیا رہ گیا اس کو بھی قابو کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.